إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ مرد عورت جو اللہ کی آیات کے منکر ہیں، اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو. ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. اور یہ وہ بدبخت مرد عورت ہیں جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں. حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسادت قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات میری بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے. لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم، سید الثقلین، سرور کونین، ساقی حوض کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر. حضرات محترم، ماہ مبارک میری اور آپ کی زندگی سے جا چکا ہے. بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جو نیکیاں ہم نے سٹور کی ہے، سیو کی ہے، محفوظ کی ہے، ان نیکیوں کو اپنے کھاتے میں جمع رکھنا ہے، اور کل قیامت والے دن ان نیکیوں کی وجہ سے رب العالمین مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بعض ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں تو کرتے ہیں، بعد میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان کا خاتمہ بالایمان نہ ہو. اور قرآن مجید میں اللہ رحمان فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام پہ موت آئے. اس کے دو مطلب ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم صحیح سلامت ہوں، ہمارے اعضاء بالکل ٹھیک ہوں. دیکھو نا، جو دوست جل جاتے ہیں یا ان کا خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بازو چلے گئے، ٹانگیں چلی گئی، سر کدھر ہے، جسم کدھر ہے، تو اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ موت آئے تو سلامتی والی موت آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت آئے تو اسلام پہ موت آئے. اسلام کے موت کا مطلب یہ ہے کہ توحید پہ آئے اور ختم نبوت پہ آئے اور تابع داروں میں نام شمار ہو
نافرمانوں میں ہمارا نام شمار تھا۔ یہ اس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آدمی رمضان المبارک میں نمازیں پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، صدقہ خیرات بھی کیا، فطرانہ بھی ادا کیا، اللہ نے توفیق دی تو رمضان المبارک میں عمرہ بھی کیا، سال گزر گیا، رمضان مبارک میں اپنے مال کثیر کی زکوٰۃ بھی ادا کی، اب یہ وہ خیر کثیر ہے، وہ حسنات ہے جو ہم نے اکٹھے کیے۔ اس لیے دعا ہے کہ جنہوں نے ماہ مبارک میں عمرہ کیا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جن کو توفیق نہیں ملی رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور میرا اور آپ کا ایمان کامل ہے، یقین ہے کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ یہ حج عمرہ یہ عبادات کے ہیں، یہ مال و دولت سے نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ بڑے بڑے مالدار ان کی توفیق میں ایسے اعمال نہیں ہے، تو اس لیے جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سبب پیدا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی مرتن کثیرہ مرتن کثیرہ مرتن کثیرہ بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ زیارت کو نصیب فرمائے، اور جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جانا قبول و منظور فرمائے اور خیر سے جائے اور خیر سے اپنے گھر والوں میں واپس آئے۔ بہرحال یہ ضمن میں بات آ گئی، تو بات یہ ہے کہ جتنی نیکیاں ہم نے کی ہے، ایک تو یہ استقامت کرنے کا حکم ہے، مسلسل نیکی کرنے کا نام نیکی ہے۔ یہ نہیں کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی ذکر کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی صدقہ کر لیا کبھی صدقہ چھوڑ دیا، یہ نہیں، آپ وہ اعمال کریں جو مسلسل جاری رہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید کی آیت مبارکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایک تو یہ آتا ہے، اور دوسرا اللہ فرماتے ہیں حتی یأتیک الیقین، فرمایا یہاں تک عبادت کر کے تجھے موت آ جائے، یعنی بلوغت سے لے کر آخری سانس تک ہمارے اوپر قرآن و حدیث کے جو اعمال ہے، جو اصول ہے، جو ضوابط ہے، جو احکامات ہے، ان پہ عمل ہونے کا نام اسلام ہے، مسلمانی ہے، مومنی ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تزلزل ہے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو رمضان المبارک میں ہم نے اعمال کیے ہیں ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ محفوظ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نیکیاں کرنے سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا جو مرد عورت حسنات نیکیاں کرتے ہیں، اور وہ نیکیوں کی تعریف کیا ہے، وہ نیک اعمال کیا ہے، وہ اعمال صالحہ کیا ہے جو قرآن کے مطابق ہے اور حدیث مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ جو اعمال ہے نہ میں اس کو اعمال صالح کہوں گا، نہ ہمارا رب کہتا ہے، نہ اللہ کے محبوب پیغمبر کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا عمل ہے جو میں خود بناتا لوگوں کو بیان کرتا، یا آپ لوگ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو قرآن میں حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین میں موجود نہیں، دین مصطفیٰ میں موجود نہیں، میرے کہنے سے وہ اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے، آپ کے کہنے سے وہ اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے۔ اعمال صالحہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ میری تعریف غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی غلط ہو سکتی ہے، میری والدہ کی غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ پوری کائنات کے اندر اگر کسی کی بات غلط نہیں ہو سکتی وہ تو رب رحمان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ معصوم ہیں اور اللہ نے آپ کی زبان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا میرا محبوب جب بولتا ہے نا زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام رب العالمین کی ہے، اس لیے ان کی بات پہ شک کرنا، ان کی بات پہ شبہ کرنا، ان کی بات کی تکذیب کرنا، ان کی بات کو جھٹلانا، حبطت اعمالہم، اپنے اعمال کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو اس لیے اعمال صالحہ جو ہم نے کیے کب؟ رمضان مبارک میں۔ کب کیے؟ اس مبارک مہینے میں۔ کب کیے؟ جو بخشش والا مہینہ اس میں کیے۔
اب اس میں پہلا فائدہ تو میں نے یہ بتایا کہ ان نیکیوں سے ہمارے گناہ مٹ جاتے. روزہ رکھا گناہ معاف ہو گئے, نماز پڑھی گناہ معاف ہو گئے, عمرہ کیا گناہ معاف ہو گئے, فطرانہ ادا کیا گناہ معاف ہو گئے, زکوٰۃ ادا کیا گناہ معاف ہو گئے. تو یہ فائدہ ہو گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, فرمایا نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں. ادھر آپ نیکی کرتے ہیں, ادھر گناہ ریموو ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو توبہ کا بھی کسی موقع پہ موقع نہیں ملتا. آدمی اللہ کے توفیق سے نیکیاں کرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو صاف کرنا شروع کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی سرزد ہو, آپ مجھے سزا دیجئے, مجھے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی قانون جاری فرما دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آبا فرماتے خاموش رہے. اس نے پھر بات کہی, آپ پھر خاموش رہے. اس نے پھر بات کہی, آپ پھر خاموش رہے. اب چوتھی مرتبہ بات کرنے لگا تو اتفاق کی بات ہے, نماز کا وقت ہو گیا, اذان کا وقت ہو گیا. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر. آپ بھی اٹھے, صحابہ بھی اٹھے, وضو کیا. اس آدمی نے بھی وضو کیا, آپ کے پیچھے نماز پڑھی. مسجد ہو تو مسجد نبوی ہو, امام ہو تو امام کائنات, اللہ اکبر. شہر ہو تو مدینہ طیبہ ہو, جس کا نام لینے سے دلوں میں سکون ملتا ہے. کہتے جب نماز پڑھ لی پھر آ گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد. اب اس حدیث میں گناہ کا ذکر نہیں, کون سی غلطی کی, کون سا گناہ. بعض مرخین نے لکھا ہے کہ فلاں فلاں فلاں, لیکن اس حدیث میں آتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا. اب اس نے بھی بیان نہیں کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پوچھا, فرمایا آپ نے وضو کیا؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وضو کیا. فرمایا تو نے نماز پڑھی؟ ہاں علیہ الصلوۃ والسلام میں نے آپ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھی. فرمایا میں نے دیکھا ہے جب تو نے وضو کیا نماز پڑھی اللہ نے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیا. اللہ, یعنی یہ وہ آیت ان الحسنات یذہبن السیئات, پہلے نیکیوں کا ذکر ہے پھر سیئات کا ذکر ہے. فرمایا میرا بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو گناہ بھی بندے سے ہوتے ہیں. اب میں ان نیکیوں کے بدلے, ان نیکیوں کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اس لیے نیکیاں کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو تاکہ ہمارے گناہ رب العالمین ریموو کر دے, صاف کر دے. ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا یہ فائدہ ہے کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں, حسنات کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا میری باقی زندگی کتنی ہے, آپ کی کتنی ہے, میں نے کتنی مرتبہ بیمار ہونا ہے, کتنی مرتبہ امتحان آنے, کتنی مرتبہ آزمائشیں آنی, کتنی مرتبہ ابتلا اور مصیبت آنی. کوئی غم, کوئی بری خبر ہمارے سامنے ہے, ہمارے علم میں نہیں, اور رب کے علم میں تو ہے یہ نہیں. اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں. سورہ حشر کی آیات میں جو آخری آیات ہے اس میں اللہ کی صفتیں ہیں, عالم الغیب والشہادہ, اللہ حاضر کو بھی جانتے غیب. یا مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں غیب کا جو لفظ بولا ہے یہ ہمارے لیے بولا ہے. اللہ کے لیے تو کچھ چیز غیب نہیں, وہ تو علیم بھی ہے, سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے. ہمارے لیے اللہ کے تاکہ میرے بندوں کو پتا چل جائے کہ عالم الغیب والشہادہ, غیب اور شہادہ کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب اللہ کو تو علم ہے کیونکہ اس کے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے اس کو فلاں بیماری آنی ہے, اس کو فلاں صدمہ پہنچنا ہے, اس کو فلاں پریشانی آنی ہے, فلاں مصیبت آنی ہے. اللہ کا تو علم ہے. فرمایا جب آپ نیکیاں کرتے ہو نا, حسنات کرتے ہو, ان نیکیوں کے بدلے ایک تو گناہ معاف ہو گئے. اب دوسرا فائدہ سن لو, اللہ وہ مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں, وہ تکلیفیں, وہ آزمائشیں ہماری نیکیوں کے صدقے اللہ دور فرما دے. اللہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اب دنیا میں بھی فائدے ہو رہے ہیں, آخرت میں بھی. اب یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں. جس طرح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ, آج ہمارے یہاں بعض دوست پوچھتے ہیں جی یہ جو وسیلہ دینا جائز ہے, صدقہ بنانا جائز ہے, فلاں کے صدقہ. اللہ کے بندو نیک اعمال کا صدقہ کرنا جائز ہے. آپ نے نماز پڑھی, آپ نے کچھ صدقہ کیے, اللہ اس کے صدقے میرا گناہ معاف فرما دے, اللہ اس کی وسیلے سے میری آنے والی مصیبتیں دور کر دے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ
تم سے پہلے 3 آدمی اکٹھے سفر کر رہے تھے. مشہور و معروف حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. اللہ رحمان نے اپنے محبوب پیغمبر کو بتایا حالانکہ آپ سے پہلے کا وہ وقت گزر چکا ہے. فرمایا ان کو بتا دو اپنے صحابہ کو اور قیامت تک کے لیے آپ کے ماننے والے سنتے رہیں گے. فرمایا 3 دوست ہیں سفر کر رہے ہیں. راستے میں بارش تیز ہو گئی. فطرتی بات ہے آدمی طوفان سے بارش سے بچنے کا حکم ہے تو وہ دائیں بائیں اٹھتا ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں مجھے بارش نہ آئے تو تکلیف نہ. حدیث میں آتا ہے کہ علیہ السلام نے فرمایا وہ غار میں چلے گئے. بارش طوفان سے وہ غار کا جو منہ تھا کسی پتھر کی وجہ سے بند ہو گیا. تاریکی چھا گئی. اب وہ منظر کیا ہے؟ کوئی روشنی نہیں, کوئی آدمی نہیں جانتا اس غار میں کون ہے. بیابان جنگل ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لو, مچھلی کا پیٹ اور سمندر کی تاریکی ہے اور یونس علیہ السلام کو یقین ہے اب یہاں جاننے والا کون ہے؟ علیم اللہ. بصیر کون ہے؟ اللہ. سمیع کون ہے؟ اللہ. اللہ کے بندوں جب سارے در بند ہو جائے رب کا در ہمیشہ کھلا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ وظیفہ بھی رب العالمین نے خود عطا فرمایا. اس لیے رب جب بچانے پہ آتا رب سبب بھی خود پیدا فرماتا. اب یہ 3 آدمی غار میں بند ہو چکے ہیں. دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس پتھر کے پیچھے 3 انسان جاندار زندہ بیٹھے ہیں, لیکن اللہ تو جانتا ہے, اپنے بندوں کو جانتا ہے. اب وہ تینوں بندوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے, اس دور میں فون نہیں, موبائل نہیں. آج کل تو علاقے میں بعض بات دیکھو, پچھلی دفعہ مری کے علاقے میں برف باری میں کتنے لوگ دفن ہو گئے. کسی نے فون کر کے بتایا میں فلاں جگہ پہ ہوں. جب زندگی ہو تو اللہ سبب بھی پیدا فرما دے. اب ان کے پاس کیا علم ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے, ہمارا رب دیکھ رہا ہے, اب نیکیاں کام آ رہی ہے. اب ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے تو ہم بہت گنہگار, اس لیے کبھی بھی اپنے نیکوکار ہونے کا دعویٰ نہ کیا. یہ 2 جملے ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں, میں اکثر منع کرتا ہوں. جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میں ان سے ادبن کہتا ہوں. ایک یہ کہ اللہ میرے ساتھ انصاف کرتا, یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہنا میں بڑا نیکوکار ہوں. یہ 2 جملے اللہ کو پسند نہیں ہے. کہنا کیا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں اللہ انصاف کر, پر اللہ انصاف پہ آ گیا تو پھر بڑی مشکل ہوگی. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت. مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ میں نے اکثر بتایا کہ انسان اس کے 2 باتیں, ایک انس سے ہے اور ایک نسیان سے ہے. اس لیے انس کا معنی محبت, انسان پیار بھی بہت کرتا ہے. دیکھو ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے, باپ اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتا ہے. علیحدہ بات ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے کما حدوں پیار کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے. اچھے لوگ بھی اچھی اولاد کی ہیں, لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ ہمارے والدین اپنے اولاد کے رویے سے بہت پریشان ہیں. جب سے یہ موبائل کی زندگی آئی ہے, فاسٹ زندگی آئی ہے اور فاسٹ فوڈ آیا, میں یہ کہتا ہوں ہماری اولادیں ماں باپ سے بہت دور جا چکی ہیں. جسمانی طور پہ ہمارے پاس ہے, روحانی طور پہ ہمارے پاس ہے. یہ بات ذہنوں میں رکھیں. وہ موبائل کی دنیا میں مگن ہے. اب تو اتنی بے ادبی ہو چکی ہے, باپ پاس بیٹھا ہے, بیٹا اپنی دنیا میں مگن ہے, اور اتنا بھی احترام نہیں کہ موبائل چلاتے ہوئے میں چلاؤں یا آپ چلائیں. اس میں سے آواز کبھی اچھی بھی آئے گی, کبھی بری بھی آئے گی. اچانک کوئی نہ کوئی چیز غلط آ جاتی ہے. ہمارے اندر اب وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. میں نے بھی اپنا جوانی گزاری, بچپن گزارا. آپ میں سے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی, کیا ہم نے کبھی والدین کے سامنے اس طرح کی حرکت کی تھی کبھی, جو آج ہماری اولادیں کر رہی ہیں؟ ہمارے دور میں باپ گھر میں آ جاتا تھا تو گھر میں سناٹا ہو جاتا تھا, اور ماں بھی کہتی تھی بیٹا آہستہ بولو, باپ آ گیا. اللہ, اور اس کی چارپائی پہ نہیں بیٹھتے. یہ ادب احترام کا مقام. بعض کہتے ہیں صاحب یہ تو فرعونیت تھی. نہیں, یہ فرعونیت نہیں ہے. ادب کو فرعونیت نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی بچہ اپنے باپ کا احترام کرتا ہے اس کا مطلب اس کا باپ فرعونیت ہے. استغفر اللہ, یہ شیطانی وسوسہ ہے. ماں باپ کا احترام اس لیے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو ایک تو خطبہ جمعہ کے لیے لے کر نہیں آتے, کہاں دین آئے گا. اپنے بچوں کو مساجد میں لے کر نہیں آتے, کہاں دین آئے گا. اپنے بچوں کو دینی اداروں میں لے کر نہیں آتے, کہاں دین آئے گا. دین آتا ہے اللہ کے گھر سے.
دین آتا ہے مسجدوں میں، دین آتا ہے خطبہ جمعہ میں، جب آپ آئیں گے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ وہ باتیں میں اکثر کہتا ہوں جو ماں اپنی بیٹی کو نہیں بتا سکتی، جو باپ اپنے بیٹے سے شیئر نہیں کر سکتا، جب وہ دین سیکھے گا اللہ اس کو ہر بات سکھا دے گا، اسے کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی دوست سے پوچھے گا، یاد رکھو میں نے تو اپنی زندگی کا ایک نچوڑ دیکھا ہے، ماں باپ سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ ماں اپنی بیٹی کے عیب چھپائے گی، باپ اپنی اولاد کے عیب کو چھپائے گا، اس کے علاوہ کوئی رشتہ جو آج کی بہن ہے، آج کا بھائی ہے، اللہ ماشاءاللہ وہ ہمارے یہاں اس شریکہ کا نام بن جاتا ہے۔ اور میں یہ اکثر مثال دیتا ہوں، جس طرح یہ تسبیح دوست پکڑتے، اس میں امام ہوتا ہے وہ لمبا سا، اور جب تک وہ امام موجود ہے وہ تسبیح کے دانے جڑے ہوئے ہیں۔ ماں باپ میں سے اگر ایک بھی موجود ہے نا، اولاد جڑی رہے گی۔ ماں موجود ہے پھر بھی اولاد آپس میں بیٹھیں گے، دکھ سکھ کی بات کرے گی، کیونکہ ماں موجود ہے۔ اگر باپ موجود ہے پھر بھی منتشر نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد آپ دیکھیں خاندان کے خاندان منتشر ہو جاتے ہیں، فلاں بھائی کدھر، فلاں بھائی کدھر، فلاں بھائی۔ اب کہاں اکٹھے ہوں گے؟ کبھی شادی میں، کبھی غمی میں، یا کسی نے بلا لیا تو چلے گئے۔ اب وہ جمع ہونے کا جو کشش تھی مقناطیس کی، وہ ماں ہے وہ باپ ہے۔ ماں بھائی بھی آئیں گے، بہنیں بھی آئے گی، اولاد بھی آئے گی۔ جب یہ دونوں نعمتیں چلی جائیں، اولاد کا جمع ہونا بہت کم ہے، بہت کم۔ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسی فیملی ہوگی جو بڑا بھائی اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرتا ہوگا، وہ بھی اس لیے جب اس کے بعد وسائل ہوگی۔ اگر اس کے بعد وسائل نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہمارے تکلفات نے ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا۔ پہلے دور میں یہ تکلفات نہیں تھے، ہمارے تکلفات نے آگے ہم ایک دوسرے کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ایک دوسرے کی مہمانی نہیں کر سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تکلفات آگے۔ پرانے بزرگ جانتے ہیں، حاجی عبد الوہی صاحب ہے، دیگر بھی، کیا ہمارے دور میں یہ تکلفات تھے؟ بالکل نہیں تھے۔ گھر میں مہمان آتا تو ہمارے والدین خوش ہو جاتے، گھر میں جو پکا، دال چاول ہے، سبزی ہے، روٹی ہے، جو بھی ہے وہ اس کو سامنے پیش کرتے۔ آج ہمارے یہاں کیا تکلفات، جی وہ آ رہے ہیں، پہلی بات تو موبائل میں فون آ گیا کہ ہم آپ کے گھر میں آ گئے، سارے گھر پریشانی بن گئی، یہ لے کرو، وہ لے کرو، یہ لے کرو۔ حالانکہ مقصد کہتا ہوں جو چیز اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، بیوی اور اولاد سے زیادہ قریبی رشتہ تو کوئی نہیں ہے، کیا آپ اس کو بری چیز کھلا رہے ہو؟ اس لیے یہ تکلفات نے ہمیں ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہنوں میں رکھو کہ جب ہماری زندگی میں یہ تکلفات نہیں تھے، یہ معاملات نہیں تھے، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اللہ کی رحمت بھی ہمارے اوپر تھی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اکیلے آدمی میں اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ مل جل کر رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ تیسری اعمال صالحہ جو مصیبتوں کو دور کرتی ہے، پریشانیوں کو دور کرتی ہے، تکلیفوں کو دور کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ اب وہ آدمی جس کو آج ہم کہتے ہیں جی سال ثواب صدقہ، جس طرح میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں، نیک اعمال کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، نیک اعمال کو آپ جو ہے صدقہ بنا سکتے ہیں کہ اس کے صدقے میں وہ یہ حدیث ہے، وہ تینوں آدمی اللہ، ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ میں نے ایک نیکی کی تھی، آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ نیکی کیا ہے؟ جو ابھی میں ضمنی میں بات کر رہا تھا کہ میرے والدین بوڑھے، میری عادت تھی کہ میں دودھ بکریوں کا دھو کر پہلے اپنی ماں کو اور باپ کو پلاتا تھا، اور حدیث میں آتا اس کے لڑکے تھے، اس نے کہا میرے لڑکے تھے، بچے تھے، میں ان کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک رات میں بکریوں کو دور لے گیا، واپس آیا تو میرے والدین آرام فرما رہے، سو گئے۔ دیکھو کتنا تابعدار بچہ ہے، ماں باپ کے آرام کا کتنا خیال ہے۔ آج ادب تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اپنے والدین کہہ رہا، ماں باپ گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں کب میرا بیٹا آئے، مجھے نیند آئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ آپ کی اولاد بڑی ہوگی پھر آپ اس مرحلے میں ہیں، ابھی نہیں پتہ۔ ماں باپ جب تک ساری اولاد گھر میں نہ آ جائے، چاہے وہ بیڈ پہ لیٹے، اے سی چل رہا ہے، ہیٹر چل رہا ہے، ان کو نیند نہیں آئے گی۔ ابھی وہ نہیں آیا، بار بار آیا یا نہیں آیا، یہ تڑپ ہے کس میں؟ ماں باپ میں۔ اور جب ساری اولاد گھر میں آ جائے پھر ماں باپ کو نیند آتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور یہ کیفیت کب آئے گی؟ جب آپ کی اولاد جوان ہوگی،
اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ایسی اولاد نہ دے جو ماں باپ بیڈ پہ تڑپ رہے ہو. اس لیے آپ دوستوں میں مزے کر رہے ہیں، ماں جو ہے دسترخوان پہ انتظار کر رہی ہے. گھر آیا ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لے. وہ کہتا ہے میں تو یاروں کے ساتھ کھا کے آ گیا، فلاں ہوٹل سے کھایا. اللہ کے بندے جب تو کھا رہے ہیں تو کوئی گناہ نہیں. تو ماں کو اطلاع دیتے اماں میں نے کھانا دوستوں کے ساتھ کھانا، تو نے کھا لے. اللہ کہاں ایسی اولاد ملے. تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما. اور جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں آج ہمیں بھی اپنی اولادوں کو بتانا پڑے گا. اور نہیں بتا سکتے مسجد میں لے کر آیا کرو، خطبہ جمعہ میں لے کر آیا کرو، تاکہ ان کو پتا چلے دین ہمیں کیا کہتا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے. اب اس بندے کو دیکھو زبان مصطفیٰ سے اس کو گزرے کئی سال ہو چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ جہاں وہ دفن ہے وہ تینوں آدمی ان کی دمچی بھی ابھی تھوڑی سی رہ گئی. یہ جو آخری ہڈی ہے نا پشت کی، یہ رہ جاتی ہے ہماری سب کی. اور ممکن ہے کہ ذرا زمانہ گزر جائے وہ صفور کی شکل بن جاتی ہے. یہ جو گورگن ہے یہ قبریں کھودتے ہیں نا، خاص کر یہ پرانا قبرستان، وہ کہتے ہیں جب وہ قبر کھودتے ان کو پتا ہے کتنے سالوں بعد پورا جسم ختم ہو جاتا ہے. اس کو کھودتے ہیں تو وہ جو آخری جو اس کی آخری نوک والی ہڈی ہے چھوٹی سی، جس کو دمچی کہتے ہیں، ٹیل بھی کہتے ہیں، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کو پکڑ کے دائیں بائیں کسی اس کو دفنا دیتے ہیں. یعنی وہ چھوٹی سی وہ دمچی ہے، وہ چھوٹی سی لکڑی ہے ہڈی ہماری، جس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ فرمائے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اور جن کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، آج سے 1444 ہجری پہلے کائنات کے امام نے ان 3 نفوس کا ذکر کیا اور کیا کہا کہ وہ اعمال کر کے آج ذکر ہے تو ذکر مصطفیٰ کی زبان پہ ہو رہا تھا. کہنے لگا میں لیٹ گیا، ماں باپ سو رہے تھے. میری عادت تھی اور پکی تھی پہلے ماں باپ کو پھر کسی اور. نوجوانوں جیب میں ڈال کے ماں باپ سے چھپا کے لے کر جاتے ہیں. مجھے ایک دوست کہنے لگا صاحب پتہ ہی نہیں چلتا. میں کہنے تو جھوٹ بولتا ہے. ماں تیری چال کو بھی دیکھ رہی ہے، تیری حرکات کو بھی دیکھ رہی ہے. ماں باپ سے بات چھپ نہیں سکتے. ایک مجھے بھائی کہنے لگا صاحب مجھے فون آیا کہ میرے والدین سے اٹھ کے نا میرے کمرے کی جو باسکٹ ہے نا وہ دیکھتے ہیں. تو جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ یہ کام نہیں کر سکتے. جب تو گھر میں آیا تھا ماں باپ کو اسی وقت پتہ چل گیا. اللہ نے ماں باپ کی حص بہت رکھی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے بیٹا خوش آ رہا ہے بیٹا ناراض آ رہا ہے. اس لیے ماں باپ سے ہم تو چھپا سکتے ہیں، ماں باپ سے بات چھپ نہیں سکتے. اور علیحدہ بات ہے کوئی صاحب پہ عمل کرتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی بھی جاتے ہیں اور درگزر بھی کر جاتے ہیں. ہم سے نہیں ہوتا، ہم پیتے بھی نہیں، درگزر بھی نہیں کرتے، ہم اچھالتے ہیں. لیکن والدین کا ایسا رشتہ ہے جو اولاد کی ہر بات کو چھپاتے ہیں، کسی سے شیئر نہیں کرتے. اب کیا ہے وہ کہنے لگا سو گئے میرے بچے میرے پاؤں پہ لپک رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کتنا وہ دردناک منظر ہوگا کہ اس کی اپنی حقیقی اولاد دودھ مانگ رہی ہے لیکن وہ نہیں دے رہا. کہتے ہیں وہ میں نے دودھ کا پیالہ بھرا، کبھی ماں کے سرانے کبھی باپ کے سرانے، اور بچے رو رہے ہیں. آج کا آدمی کہے گا دیکھو کتنا ظالم ہے، اور اگر ظالم ہوتا تو آقا علیہ السلام اس کا ذکر نہ کرتے. آج اس کا میں بھی ذکر نہ کرتا. اللہ کو یہ عذاب پسند ہے کہ والدین کا نعم البدل نہیں، بیوی کا نعم البدل ہو سکتا ہے، اولاد کا نعم البدل ہو سکتا ہے. ماں چلی گئی دنیا کائنات میں سارے انسان قیامت تک آتے رہے، جنم دینے والی ماں نہیں آ سکتی، مربی باپ نہیں آ سکتا. اس لیے نوجوانوں اگر گھر میں یہ جنت کے ٹکٹ ہے نا ذرا ان کا خیال رکھو. چلے گئے پھر قبروں پہ جا کے روتے رہو گے. اب ان کا خیال کر لو، رونے کا موقع نہیں آئے گا. ضمیر مطمئن ہوگا، دل مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، میں نے اپنے باپ کی خدمت کی. اور انشاءاللہ جب نماز میں پڑھے گا، دعا میں پڑھے گا، خطبے میں پڑھے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اس کی دعا بھی قبول فرمائیں گے اور اسے اللہ فرما برداروں میں اس کا نام بھی لکھ دیں گے. اب یہ رات گزر گئی، 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ نہیں، کم 8 گھنٹے لگا لو، اس نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صبح ماں باپ اپنی عادت کے مطابق اٹھے، اس نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا.
اللہ کو اتنی نیکی پسند آئی، اس پتھر میں حرکت پیدا ہوئی، اتنا پیچھے ہٹ گیا کہ روشنی آنی شروع ہوئی۔ اللہ اکبر! اب یہ نیک اعمال، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ نے زندگی میں کسی کی حاجت کو پورا کیا ہے، کسی کی مشکل کو دور کیا ہے، کسی کی بیماری میں دعائیں لے کر دی ہے، کسی کی خدمت کی ہے، کسی کے مسئلے کو حل کیا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دنیاوی مطلب نہ ولا تمنن تستکثر، یا تو ہم نیکی کرتے نہیں، جو کرتے ہیں تو لالچ ہوتی ہے یہ مجھے بدلہ دے، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولا تمنن تستکثر، سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں جو اس نیت سے احسان کرتا ہے، جو اس نیت سے نیکی کرتا ہے، جو اس نیت سے مدد کرتا ہے، جو اس نیت سے اس کی عادت کو پورا کرتا ہے، کل میں زیادہ اس سے بدلہ لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا تمنن تستکثر، اور پرانے وقتوں میں کتابوں میں پڑھتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے بھی فرمایا دایاں ہاتھ کام کرے تو بائیں کو پتہ نہیں چلے، یہ ہے ولا تمنن تستکثر۔ آپ نے کسی کا قرضہ اتارا ہے، آپ نے کسی کی مشکل کو دور کیا ہے، اور رب تو جانتا ہے نا بندہ احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا، رب بھی اتار سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے اتار دیے۔ یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں نا، بابا جی سفید داڑھی والے، وہ کون ہے؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، یار غار ثانی اثنین، روزہ مبارک میں آپ کے ساتھ لے کر ہوا، خوش نصیب و صحابی رسول، خلیفہ اول، اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں میرے صحابہ میں، اگر کسی صحابی کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے وہ میرا ابو بکر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں اس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ میرا رب بھی اتارے گا۔ یہ اس نبی کی سنت ہے، اس لیے وہ نیکیوں کا صدقہ کرنا، نیکیوں کو اپنا وسیلہ بنا کے اپنی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ اس حدیث میں ایک تو یہ آدمی ہے، دوسرا آدمی کہنے لگا میں نے ایک مزدور رکھا، شام کو جب مزدوری کا وقت آیا رتل جو میں نے اس کو دیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، چاولوں کے وزن کے برابر اس دور میں قیمت تھی، اس لڑائی میں وہ ناراض ہو کے چلا گیا، مزدوری چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے، میرے دل میں آیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ اندر بھی مفتی بیٹھا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کام اچھا ہے یا برا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے اس مزدور کے ساتھ زیادتی کیا، میں نے اس کا حصہ اپنے گائے میں، اپنے جو بھی ہمارا کاروبار تھا اس میں اس کا حصہ لگا دیا۔ کئی سال گزر گئے، قحط پڑ گیا، وہ مزدور پھر آیا، آ کے کہنے لگا بھائی تجھے یاد ہے کئی سالوں پہلے میں نے تیرے ہاں مزدوری کی تھی اور تو نے مزدوری کے وقت لڑائی ہو گئی، میں چھوڑ کے چلا گیا مجھ سے، اب مجھے جتنی تو دیتا تھا نا اتنی ہی عطا کر۔ اللہ! وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے خوشی میں آنسو آ گئے، وہ کئی سالوں بعد اللہ نے وہ بندہ میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ سامنے جو گائے کا ریوڑ ہے نا، یہ چرواہا جو چرا رہے یہ سارے تیرے۔ وہ کہنے لگا اس وقت تو میری مزدوری نہیں دیتا تھا، اب تو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کہنے لگا مذاق نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، یہ تیری مزدوری کا پھل ہے، میں نے کاروبار میں لگایا۔ اللہ اکبر! آج ہمارے یہاں مشہور ہو گیا وہی کلیاں کام کرنا یہ پاوے تھوڑا کر لیا جائے، شراکت والا کام نہ کرا جی، تباہی برباد۔ کیا وجہ ہے؟ بے ایمانی، بددیانتی، جھوٹ، چاہے دونوں بھائی ہیں چاہے وہ دوست ہیں، آخر کا لڑائی پہ جھگڑا پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسا وقت بازاروں میں یہی کام ہوتا ہے، کام شروع کیا ایک کھا گیا دوسرا رو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنے لگا اس وقت تو مجھے مزدوری نہیں دیتا، اب تو کہتا ہے سارے لے جا۔ کہنے لگا نہیں یہ تیرا وہ حصہ ہے، میں نے کاروبار میں لگایا، اللہ نے برکت عطا فرما دی۔ کہتے ہیں یہ وہ نیکی ہے، اللہ نے اس پتھر کو اٹھایا۔ تیسرا وہ آدمی تھا، کہنے لگا میں بدماش تھا، زانی تھا، میری ایک رشتہ دار لڑکی تھی، میری اس پہ نظر تھی، لیکن وہ ہر دفعہ مجھ سے بچ جاتی تھی۔ قحط کا زمانہ آیا، میرے پاس اس نے 100 اشرفیاں مانگی، اس دور میں اشرفیاں ہوتی تھی، کہنے لگی 100 اشرفیاں چاہیے، حالات بہتر ہونے میں تجھے واپس کر دوں۔ وہ کہنے لگا میری پہلی نظر تھی، تو میری حاجت کو پورا کر دے، زنا کر، میں 100 اشرفیاں تجھے دیتا ہوں، قرضے کی شکل میں نہیں، میں صحیح۔ وہ مجبور تھی، اللہ میں نے اس کو مجبوری سے فائدہ اٹھایا، لیکن جب گناہ کا وقت آیا لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر جا،
تو میں اس وقت اللہ آپ کے ذاتوں کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور 100 اشرفیاں اس کو دے دی. اے اللہ اگر یہ نیکی قبول ہے، اس کے بدلے، اس کے صدقے، اس کے وسیلے اللہ مجھے آج اس پریشانی سے دور فرما. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پتھر جو اتنا پیچھے ہٹ گیا، وہ تینوں آدمی یکے بعد دیگرے بعد باہر آ گئے. اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. میں یہ بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ نیکیاں کرتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی بھی مسئلے ہیں، ان نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، بیماریاں دور کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین جو ہم نیکیاں کرتے ہیں دنیا آخرت میں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی، اللہ فائدہ حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اسی طرح یہ سلسلہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جاری ہے انشاءاللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ دو مسئلے ہیں محترمہ جی عبد الوہی صاحب نے خطبہ جمعہ سے پہلے مجھے بتایا. ایک تو یہ ہے کہ محرم کے بغیر عورت کا حج عمرہ نہیں ہوتا، اس لیے جب تک اس کے ساتھ محرم رشتہ نہیں ہے، محرم وہ رشتہ ہے جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہے، اس کو محرم کہتے ہیں. محرم رشتہ اگر نہیں تو اس عورت پہ جتنا مرضی اس کے پاس مال ہو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتی، اس کے لیے فرضیت کے لیے. پر کچھ وقفے کے لیے محمد بن سلمان جو عرب کا شہزادہ ہے اس نے یہ پابندی ختم کر دی کہ جو بھی عورت جو ہے حج عمرے کے لیے بغیر محرم کے آ سکتی ہے. پہلے ہمارے ہاں تو یہ کرتے تھے کہ جعلی محرم بناتے تھے، یعنی جعلی جو ویزا لگواتی تھی عورتیں، کسی کو بھائی بنا دیا، کسی کو بانجا بنا دیا، کسی کو بھتیجا بنا کے، وہ جعلی یعنی جھوٹ پر ویزا لگا کے وہ عورتیں وہ حج عمرے کے لیے جاتی تھی. پھر گورنمنٹ آف سعودیہ نے اجازت دے دی کہ محرم کی شرط ختم ہے، سعودی امبیسی کے اندر بغیر محرم کے ویزے لگنے شروع ہوئے. اب مجھے بتایا گیا کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعلان ہوا ہے کہ اب عورت جو ہے بغیر محرم کے حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. انہوں نے جن عورتوں نے ویزے کے لیے پاسپورٹ جمع کروائے تھے ان کے ویزے کینسل ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ دوبارہ انہوں نے ان کی محرم کی شرط لگا دی ہے. بہرحال اچھی بات ہے، ان کی شرط ہو یا نہ ہو، ہم جس نبی کے غلام ہیں، امتی ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق محرم کے بغیر کوئی عورت حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. دوسری یہ بات آئی تھی کہ بعض دوست یہ جو مصحف ہے قرآن پاک اللہ کی کلام جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں کہ اگر گر جائے تو اس کے بارے میں یا بعض دوست اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ مصحف کی شکل میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، قرآن مجید ہڈیوں کے اوپر تھا یا مختلف چھال کے اوپر تھا. تو یہ چومنے کا مسئلہ جو ہے قرآن و حدیث میں کسی سے بھی ثابت نہیں ہے.
تو یہ ہے کہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. دوسرے بعض دوست صدقہ خیرات کر جاتے ہیں، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی صدقہ خیرات کرے، کوئی گناہ نہیں. تو یہ چومنے والا جو مسئلہ ہے، میرے پاس اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ مصحف کو چومنا یا آنکھوں پہ لگانا، اس طرح کی کوئی روایت یا کسی صحابی کا عمل جو ہے میری نظر تو ابھی تک نہیں گزرا. تو اس لیے ایک تو یہ بات کی، ایک یہ محرم والی بات. دوسرے کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، وہ 5-6 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. وہ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بزرگ کی سختیاں آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے، اور ان کے بعد جو ان کو اپنے مسئلے میں غور و فکر ہے کہ کوئی دوست کو رشتہ دار ان کے بارے میں کوئی جادو ٹونا یا اس طرح کے کوئی شیطانی کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے حضور دعا ہے تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں. قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. جو بھی آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا بھائی آپ کے بارے میں کوئی جادو کرتا ہے، ٹونا کرتا ہے، کوئی مکر کرتا ہے، کوئی ہیلا کرتا ہے، ہمیں تو اپنے رب کی کلام پہ پورا یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کے لیے اس طرح کا کام کرتا ہے وہ واپس پلٹ کے اسی کے اوپر آتا ہے. تو اس لیے ہمیں تو بڑا یقین ہے. اس لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. پہلی بات تو یہ جادو ٹونا تو اسلام نے کلی طور پہ حرام کر دیا. یہ ملعون لوگوں کا کام ہے، لعنتی لوگوں کا کام ہے، مسلمان اور مومن کا کام نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے. یہ غازی رضوان صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ حافظ عمر صاحب کی دادی بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنیں وفات پا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. یہ ہمارے بھائی محسن ہیں، ان کے والدین بیمار ہیں. غزے کے جتنے بھی بیمار گھروں میں، ہسپتالوں میں، رب العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور جو ہمارے پیارے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. تو ہماری جو اولادیں ہیں اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. دوسرا یہ دعا کثرت سے نماز میں کیا کرو والدین کے لیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو بعد نماز مغرب بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری محمد موسیٰ صاحب درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم واکبر. دوست قریب